ناظرین، پاکستان کی سیاست کی تاریخ میں فوج کا کردار ہمیشہ موضوع بحث رہا ہے۔ کبھی سیاسی عمل میں مداخلت کے الزامات لگتے رہے، کبھی اقتدار کے ایوانوں میں فوج کا تذکرہ گونجتا رہا، لیکن حالیہ برسوں میں فوجی قیادت بار بار یہ باور کروا رہی ہے کہ فوج کا اصل میدان سیاست نہیں بلکہ قومی سلامتی اور دفاع ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر اور ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری متعدد بار یہ کہہ چکے ہیں کہ فوج کو سیاست سے دور رکھا جائے۔ اس کے باوجود سیاسی بیانیوں میں فوج کو شامل کیا جاتا ہے، کبھی خطوط کے ذریعے، کبھی بیانات کے ذریعے۔ تاہم فوج کی جانب سے بار بار یہ وضاحت دی گئی کہ اس کا کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں ہے اور یہ صرف ریاست کے تحت اپنے فرائض سر انجام دے رہی ہے۔ دوسری جانب سیاستدان کسی نہ کسی طریقے سے فوج کو سیاست میں ملوث کرنے کے بہانے تلاشتے رہتے ہیں، زیادہ دور نہیں جاتے۔ یہ فروری کے پہلے ہفتے کا ذکر ہے جب پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے آرمی چیف کے نام ایک خط لکھا۔ انہوں نے یہ خط سوشل میڈیا پر بھی شیئر کیا جس میں انہوں نے آرمی چیف سے اپنی پالیسیز پر نظر ثانی کی درخواست کی۔ انہوں نے اس خط میں فوج کی قربانیوں کا تذکرہ کیا، مگر ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کی پالیسیز کی وجہ سے فوج اور عوام میں خلیج بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ انہوں نے اس کے چند روز بعد 8 فروری کو آرمی چیف کے نام ایک اور خط لکھ ڈالا اور یہ کہا کہ انہیں صرف اور صرف اپنی فوج کے تاثر اور عوام اور فوج کے درمیان بڑھتی ہوئی خلیج کے ممکنہ مضمرات کی فکر ہے۔ عمران خان نے آرمی چیف کے نام مجموعی طور پہ 3 کھلے خط لکھے ہیں۔ پاکستان کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے بعد میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے وضاحت کی کہ انہیں اڈیالہ جیل میں قید سابق وزیر اعظم عمران خان کی طرف سے لکھے گئے خطوط میں سے کوئی ایک خط بھی نہیں ملا ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے یہ بھی کہا کہ اگر ایسا کوئی خط ملا تو وہ وزیر اعظم کو بھجوا دیں گے۔ اسی طریقے سے 5 ستمبر 2024 کو ڈائریکٹر جنرل آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ پاک فوج قومی فوج ہے جس کا کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاک فوج کسی سیاسی جماعت کی مخالف ہے نہ طرفدار۔ رواں برس جون میں ڈی جی آئی ایس پی آر نے برطانوی نشریاتی ادارے کو ایک انٹرویو دیا جس میں 2 ٹوک الفاظ میں کہا گیا کہ فوج سیاسی جماعتوں سے بات کرنے میں دلچسپی نہیں رکھتی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ مسلح افواج کو برائے مہربانی سیاست میں ملوث نہ کیا جائے۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا تھا کہ جو بھی حکومت ہوتی ہے وہی اس وقت کی ریاست ہوتی ہے اور افواج پاکستان اس ریاست کے تحت کام کرتی ہیں۔ فوج کی جانب سے ان بارہا وضاحتوں کے بعد بھی مختلف سیاسی جماعتیں کسی نہ کسی طور پہ فوج کی جانب ہی دیکھ رہی ہوتی ہیں۔ اگست کے شروع میں یہ افواہیں اڑیں کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو صدر بنایا جا رہا ہے۔ تاہم ڈائریکٹر جنرل آئی ایس پی آر نے ان افواہوں کی واضح اور 2 ٹوک الفاظ میں تردید کر دی۔ انہوں نے برطانوی جریدے دی اکانومسٹ کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ فیلڈ مارشل کے صدر بننے کی باتیں مکمل طور پہ بے بنیاد ہیں۔ انہوں نے مارکہ حق کے بعد اس نوعیت کے تجزیوں کو سختی سے مسترد کرتے ہوئے کہا کہ ایسی خبروں کا مقصد صرف غلط فہمیاں پیدا کرنا ہے۔ سینئر صحافی اور تجزیہ کار سہیل وڑائچ کی فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ملاقات ہوئی اور اس میں ہونے والی گفتگو ان دنوں ٹاک آف دی ٹاؤن بنی ہوئی ہے۔ انہوں نے اپنی گفتگو کے اندر یہ کہا کہ جنرل عاصم منیر نے برسلز کی پاکستانی کمیونٹی کے ساتھ ہونے والی تقریب میں اور میرے ساتھ 2 گھنٹے کی طویل نشست میں واضح طور پہ یہ کہا کہ صدر اور وزیر اعظم کی تبدیلی کے حوالے سے افواہیں سراسر جھوٹ ہیں۔ ان سے جب یہ پوچھا گیا کہ یہ سب خبریں تو سول اور عسکری ایجنسیز کی طرف سے آئی ہیں تو انہوں نے جواباً یہ کہا کہ ایسا ممکن نہیں۔ در حقیقت اس کے پس پردہ حکومت اور مقتدرہ دونوں کے مخالف اور سیاسی انارکی پیدا کرنے والے عناصر موجود ہیں۔ انہوں نے بعد میں تقریب سے خطاب میں یہ بھی کہا کہ خدا نے مجھے ملک کا محافظ بنایا ہے، مجھے اس کے علاوہ کسی عہدے کی خواہش نہیں، میں ایک سپاہی ہوں اور میری سب سے بڑی خواہش شہادت ہے۔ جنرل عاصم منیر بار بار سیاسی حکومت کے تدبر اور بالخصوص وزیر اعظم شہباز شریف کے 18 گھنٹے پرخلوص کام کرنے کو سراہ رہے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ سیاسی مصالحت سچے دل سے معافی مانگنے سے ممکن ہے، جس کی وضاحت کے لیے انہیں قرآن پاک کی آدم کی تخلیق اور شیطان کے کردار کے حوالے سے آیات کا متن اور ترجمہ سنایا، جس سے واضح ہوتا تھا کہ شروع میں فرشتوں کو آدم سے مسئلہ تھا، مگر خدا نے آدم کو تخلیق کیا تو سوائے ابلیس کے سب فرشتوں نے انسان کو خدا کا حکم اور کرشمہ سمجھ کے قبول کر لیا۔ گویا معافی مانگنے والے فرشتے رہے اور معافی نہ مانگنے والا شیطان بن گیا۔ کچھ حلقے ان کی اس تشریح اور ترجمے سے مختلف مطالب اخذ کر رہے ہیں اور اس کے بین السطور مفہوم پہ بات کی جا رہی ہے۔ یہ جملہ خاص طور پر قابل غور ہے کہ سیاسی مصالحت سچے دل سے معافی مانگنے سے ممکن ہے۔
تجزیہ کار اس بیان کی مختلف تعویلیں پیش کر رہے ہیں اور بہت سوں کے خیال میں یہ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان سمیت پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے لیے ایک واضح پیغام ہے کہ اگر وہ سچے دل سے معافی مانگ لیں تو سیاسی مصالحت ممکن ہو سکتی ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اس پہ کیا رد عمل دیتی ہے۔